پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی دکھائی دیتی ہے۔ جب سے جنرل راحیل شریف صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی بھارت کی طرف سے جو شیلنگ ہو رہی تھی اس میں کمی آئی ہے، اور اب کل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو ان کی سالگرہ کے اوپر پیغام بھیجا، نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان خود تو جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ ٹویٹر کے اوپر بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اس کا جواب، اس خیر سگالی جو پیغام تھا مودی صاحب کا، اس کا جواب مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا۔ ایک ٹپیکل جو ہماری اس وقت جو ہماری فرسٹ فیملی کی جو فارن پالیسی ہے اس کے عین مطابق، جہاں پر وہ تمام ملکوں کے سربراہوں سے ذاتی تعلقات ہی رکھنا چاہتے ہیں اور ذاتی طور کے اوپر ہی اس کے جو پلیزنٹریز ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی ان کے گھر پر ہی جاتے ہیں، اور کافی تنقید کا سامنا تو ان کو رہتا ہے، لیکن تنقید کی پرواہ کم ہی کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی فیملی نے۔ بہرحال اس وقت لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں تعلقات میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے، لیکن کیا یہ اتنی بہتری اتنی آئی ہے کہ فلمیں ہی کھل جائیں؟ اس کا معاملہ ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ دنگل عامر خان کی بہت ہی اویٹڈ مووی تھی، بہت لوگ اس کے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ عامر خان اس فلم میں آئیں گے، دیکھیں گے کیسے لگتے ہیں، کیا ہے، اور لوگوں کا خصوصاً جو سینما اونرز ہیں ان کا خیال تھا کہ دنگل ان کی اگلی پچھلے جو فائنینشل نقصان ہوئے ہیں وہ پوری کر دے گی، بٹ بری خبر ہے کہ دنگل پاکستان میں ریلیز نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو عامر خان سے ہی پوچھا گیا کہ دنگل پاکستان میں ریلیز کیوں نہیں ہو رہی ہے، یا پابندی ہٹ گئی ہے تو پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ عامر خان نے اس کا کیا جواب دیا، ذرا سن لیجیے۔ ہاں بین ہٹ گیا ہے، لیکن ہماری فلم وہاں نہیں لگ رہی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں۔ بین ہٹ گیا ہے لیکن فلم ہماری وہاں نہیں لگ رہی ہے۔ عامر خان جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ امبر شمسی ہمارے ساتھ ہیں ڈان سے، ڈان میں بہت زبردست پروگرام کرتی ہیں، امبر سے ذرا سمجھتے ہیں کہ بین ہٹ گیا ہے۔ امبر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو عامر خان صاحب کی فلم ہے وہ اس لیے نہیں لگ پا رہی کہ وہ ایک انڈین فلم ہے، اور انڈیا میں دنگل جو ہے وہ اس لیے پرابلمز کا شکار ہے کہ عامر خان پاکستانی ایجنٹ ہیں۔ تو کیا اس طرح کے معاملات کا کیا کیا جائے کہ جو انڈیا میں پاکستانی ایجنٹ ہے، پاکستان میں انڈین ایجنٹ ہے، وہ تو بیچارے مارے گئے۔ فواد، دیکھیے جو فیصلہ تھا انڈین فلمز پہ پابندی ہٹانے کا، اس کی بنیادی وجہ تھی وہ کاروباری تھی، کیونکہ سنیما اونرز ظاہر ہے منافع نہیں کما پا رہے تھے۔ لائنیں آپ جو دیکھتے تھے، جو بھی آپ کی اسکرین پہ بھی لگی ہوئی ہیں فلموں کے لیے، وہ نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ تو ایسی بھی خبریں تھی کہ کچھ ایسے دن بھی گزرے تھے کہ بالکل خالی پڑا تھا، بلکہ میں بھی اس پابندی کے دوران گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے، انگریزی بچوں کی فلم، یہاں ادھر بحریہ میں خالی پڑا ہوا تھا۔ سو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری جو سینما انڈسٹری ہے، اسپیشلی سینپلیکسز کی، اس کا بنیاد ایکچولی انڈین فلموں سے شروع ہوا تھا، اور وہ صاف نظر آ رہا تھا اس پابندی کے دوران۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ بھی جب بات چیت ہوئی ہے کہ جو فلمیں جن پر پابندی سے پہلے جن کی اپروول ہوئی تھی وہی لگ رہی ہیں۔ سو ایجنٹ کی میں تو بتا نہیں سکتی، کیونکہ ہم ایجنٹ وہ بھی نکال لیتے ہیں اور ہم بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ذرا ان کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم فلم کی بات کر رہے تھے کہ عامر خان کی فلم جو ہے انڈیا میں اس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ عامر خان نے چونکہ اڑی کے واقعے کی مذمت نہیں کی تو وہ پاکستانی ایجنٹ ہیں، تو ان کی فلم وہاں پہ بھی پرابلم کا شکار ہے، اور پاکستان میں اس لیے نہیں چل پا رہی کہ وہ انڈین فلم ہے۔ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں جنرل راحیل شریف صاحب کے بعد سے کچھ ان میں لگ رہا ہے کہ بہتری آئی ہے، شیلنگ بھی رک گئی ہے کنٹرول لائن کے اوپر، نواز شریف صاحب کو ہیپی برتھ ڈے بھی بولا ہے مودی صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ایک انہوں نے اپنی ایک ایکسٹریمزم کی ایک قسم کی جو بھارت کے اندر فضا ڈالی ہے،
اور بھارت کا میڈیا جو پروپیگیٹ کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نیا سال آئے گا تو کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے یا معاملات بگڑتے ہی جائیں گے؟ لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جہاں ہندوستان اور پاکستان کے معاملات ہیں وہاں ہندوستان کی اندرونی پالیٹکس بھی ہے، کیونکہ اندرونی طور پر جو ان کا سپورٹ بیس ہے، ان کا کہنا چاہیے ہندوستان کی بی جے پی کا، اس میں ایکسٹریمسٹ ہارڈ لائن گروپس ہیں، اور جو الٹرا نیشنلزم جو ان کی حکومت نے پروموٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سینٹیمنٹ آپ کو خلاف پاکستان کے آرٹسٹوں کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہاں، اگر ہندوستان کی حکومت ان کو ڈیفیوز کرے تب چانس ہو سکتا ہے، البتہ اگر پرائم منسٹر صاحبان کے درمیان جو ایکسچینج ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، اب بھی انہوں نے گریٹنگز بھیجی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں وزیر اعظم کے درمیان اگرچہ پرسنل لیول پہ تعلقات ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن اس سے ان کی ریاستی پالیسی پہ ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، تو ایک طرح کے دو ڈیفرنٹ ٹریکس ہیں۔ تو اگر ہندوستان چاہے تو تعلقات میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن انہیں اپنی اندرونی سیاست کو تھوڑا سا روکنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے راحیل شریف صاحب نے تو جو فورن پالیسی ہے اس کو بڑا چیک میں رکھا، اور یوں لگتا تھا کہ فورن پالیسی میں فوج کا بہت اثر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ جنرل راحیل شریف کی طرح فورن پالیسی پہ اپنا اثر رکھیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب پالیسی دیں گے فوج اس کو فالو کرے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے نئے آرمی چیف کا، وہ ذرا گزر لے، اس کے بعد جو آرمی کے مفادات ہیں وہ پرماننٹ مفادات ہوتے ہیں، وہ شخصیت کے مفادات نہیں ہیں۔ آرمی جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اکوموڈیٹ کیا جائے، سنا جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہندوستان سے تعلقات کی امپروو کرنے کی بات ہے، اگر کوئی کانکریٹ امپروومنٹ نظر آئے تب تو میرا نہیں خیال کہ وہ آرمی جو ہے وہ مخالفت کرے گی۔ آرمی اس وقت مخالفت کرے گی جب کہ سارے ایشو اپنی جگہ پھنسے رہیں اور پرائم منسٹر صاحبان دونوں طرف کے وہ آپس میں اچھے جو ہے پیغامات بھیجتے رہیں، یا صرف اور صرف تجارت ہو، باقی کچھ نہ ہو۔ جب توازن نہیں آتا اس وقت تک آرمی مخالفت کرے گی۔ اگر ریلیشن میں توازن آئے، کوئی سیکیورٹی، فورن پالیسی کے معاملات میں بھی بہتری آئے، میرا نہیں خیال کہ فوج اس کی مخالفت کر سکے۔ ٹھیک۔ اچھا امبر، آپ کا کیا خیال ہے ذاتی تعلقات ورسز ریاستی تعلقات، اور بیلنس کہاں پہ آئے گا؟ امبر شمسی، ڈاکٹر صاحب امبر شمسی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل۔ جی، میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ نریندر مودی نے اتنا ایسکلیٹ کر لیا ہے معاملے کو، یہ کلیم کر کے کراس بارڈر انہوں نے جو اٹیک کیا تھا، حملہ جو کیا تھا، اس کے بعد ان کے لیے بھی کسی قسم کا کلائم ڈاؤن جو ہے اس وقت مشکل لگ رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو کم بیک فرام دیئر؟ تو اگر آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے اس سے یہ سرسری سی بات ہوتی ہے۔ اس میں جو مسائل ہے دونوں، جو کشیدگی ہے اس میں ویسے بظاہر تو کوئی کمی نہیں ہوگی ایک ٹویٹ سے۔ اٹ ول بی جسٹ شیلو آن دا سرفیس سوشل میڈیا کے حد تک، اس لیے کیونکہ میرے نظر میں پاکستان نے یہ دکھایا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم ایسکلیٹ کرنا نہیں چاہ رہے، لیکن اس طرف سے انڈین سائڈ سے اتنا زیادہ معاملہ ایسکلیٹ ہو گیا ہے کہ واپس آنا اس وقت فی الحال تو مشکل لگ رہا ہے کم سے کم۔ اچھا امبر، اس میں ایک اور بھی اگر آپ پہلو دیکھیں، اگر بھارت کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آگے تذکرہ کیا بھارت کی اندرونی سیاست کا، تو پاکستان اور ہندوستان کے کانفلکٹ میں سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کا ہوتا ہے اور پنجاب کا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں بھی بی جے پی کی اس وقت حالت بہت پتلی ہے، وہ پنجاب بڑی بری طرح ہارنے جا رہے ہیں۔ کشمیر میں تو خیر بی جے پی کی کوئی پولیٹیکل اپنی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یو پی کی سیاست کو بچانے کے لیے دونوں طرف کے پنجاب اور کشمیر کی بلی اگر چڑھا بھی دیں، ان کو اندرونی سیاست میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ دیکھیے، اب مثال کے طور پر جب مودی جی نے بات کی تھی پانی کی، وہ انہوں نے کی تھی اپنی وہاں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، پنجاب میں کر رہے تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پانی آپ کو دیں گے، کسانوں کو دیں گے۔ ظاہر ہے وہ الیکشنیئرنگ تھی نا، اپنی اسٹیٹ الیکشنز کے لیے تھی۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے، جو ڈاکٹر عسکری بھی کہہ رہے ہیں کہ
اس وقت وہاں مودی ڈی مونیٹائزیشن ایک طرف وہ بھی مسئلہ ہے, اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. سو ایٹ دا مومنٹ آئی مین ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر ہم یہی سنتے رہتے ہیں اور پچھلے 20 سال سے سنتے آئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں کہ دونوں کو مذاکراتی میز پہ لے کر آئیں, وہ آ بھی جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے, کوئی الزام آ جاتا ہے, کوئی حملہ ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ بیک 3 steps بیک. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, یو پی کو ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں نریندر مودی صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کم از کم 3 مہینے فیبروری میں وہاں پہ الیکشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو ہی برقرار رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال اسٹیٹس کو ہی رہے گا. یو پی میں ان کی خواہش تو ہے کہ الیکشن جیتے, اور یو پی جو ہے ہندی کاؤ بیلٹ ہے, یہاں پہ ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, لیکن اس کے باوجود جو یو پی میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے تعاون کے بغیر جو ہے وہ کامیابی کے ہمیں امکانات ان کے نظر نہیں آتے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب. انبر شمسی, آپ ہمیں تجزیہ دے رہے تھے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے اوپر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو خواجہ آصف صاحب کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں جس نے ایک تھرتھلی مچا دی.